الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 159، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 3۔ اس سے گزشتہ آیت میں 158 کے اندر ہم نے صفا و مروہ کے متعلق پڑھا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ وہاں پہ ایک خرافت آئی، مطلب کہ لوگوں نے دو ایسے بتوں کو اٹھا کے ایک کو اس پہ رکھا، ایک کو اس پہ رکھا۔ اب دو قسم کے نظریات آگے بنے۔ ایک نظریہ یہ بنا کہ شاید ان دونوں کے درمیان ان بتوں کی وجہ سے یہ جایا جاتا ہے، یعنی یعنی وہ نیچے جو شاعر اللہ ہیں ان کی بات الگ کر دی، چھوڑ دی، اور ان بتوں کو ہی سامنے رکھا کہ اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں کہ چونکہ ادھر اس کا بت پڑا ہے، ادھر اس کا بت پڑا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ بنا کہ جب لوگوں سے کسی سے یہ پوچھا جاتا کہ آخر وجہ کیا ہے، حقائق کیا ہیں، تو جانتے بوجھتے ہونے کے باوجود لوگ اس کو اصل بیان نہ کرتے کہ یہ ان دونوں پہاڑیوں کی عزت توقیر ان بتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہاں پہ اللہ کے برگزیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام کی قدم لگے ہیں، یہ ان کی وجہ سے توقیر ہے۔ تو اس بات کو وہ چھپاتے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس آیت کے آج کی اس آیت کا شان نزول بھی یہ ہے۔ ایک مرتبہ 3 صحابہ کرام حضرت سعد بن معاذ، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت خارجہ بن زید، یہ 3 صحابی مل کے یہودیوں کے ایک عالم کے پاس گئے اور ان سے جا کے پوچھا کہ بتاؤ آپ کی کتابوں کے اندر، آپ کی تعلیمات میں، آپ سے پہلے جو تعلیمات تم تک پہنچی ہیں ان کے اندر آپ نے آخری نبی کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ آخری نبی کے بارے میں ان کی صفات کیا پڑھی؟ حالانکہ کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کتاب کے اندر حضور کا تذکرہ نہ ہو، کوئی صحیفہ ایسا نہیں کہ جس صحیفے کے اندر حضور کی تعریفات، حضور کی صفتیں بیان نہ ہوں۔ تورات اٹھا کے دیکھ لیں، زبور دیکھ لیں، انجیل دیکھ لیں، صحائف دیکھ لیں، ہر کتاب کے اندر
قرآن تو سارے کا سارا ہے ہی حضور کی نعت نا۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ سوچا تھا کہ دیکھوں قرآن میں کیا ہے، جب غور سے دیکھا تو ہر لفظ میں محمد کی ثنا ہے۔ تو پہلی کتابوں کے اندر بھی حضور کی صفتیں موجود ہیں، حضور کی صفات موجود ہیں، تعریفات موجود ہیں۔ تو جب علماء یہود سے سوال کیا گیا کہ بتلائیں کہ آپ نے اپنی کتابوں کے اندر آخری نبی اللہ کے محبوب کے بارے میں کیا پڑھا، تو انہوں نے اس بات کو چھپایا، کہا جی نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، بس کوئی سرسری کہیں پہ ذکر ہوگا تو ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو انہوں نے چھپایا۔ اب وہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے اور آپ یہ عرض کی کہ ہم نے یہ سوال علماء یہود سے کیا تھا کہ بتلائیں آخری نبی کے بارے میں کیا پڑھا، تو انہوں نے کہا جی اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سرے سے انکار کیا کہ ایسی کوئی تعریف ہم نے نہیں پڑھی۔ تو ابھی میرے کریم آقا نے اپنی زبان کو جنبش نہیں دی تھی کہ جبریل امین یہ آیت لے کر آ گئے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے کھلی نشانیوں میں سے، روشن دلیلیں جو ہم نے بیان کر دی ہیں، والہدا اور ہدایت بیان کر دی ہے، من بعد ما بیناہ، بعد اس کے کہ جس کو ہم بیان کر چکے ہیں، فی الکتاب للناس فی الکتاب، لوگوں کے لیے کتاب میں، یعنی پہلی کتابیں بھی تو آسمانی کتابیں تھیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کتابوں کے اندر میں لوگوں کے لیے تو یہ ساری تعریفیں بیان کر چکا ہوں، اتار چکا ہوں، بھیج چکا ہوں، کہ وہ جو آخری نبی آ رہا ہے اس کی یہ تعریفات ہیں، اس کی یہ تعریفات ہیں، اس کی یہ تعریفات ہیں۔ اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام بھی دیا کہ لوگوں ہم پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب آ رہا ہے، آخری نبی آ رہا ہے، اس کی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آپ کے سارے پردے اٹھا دیے نا۔ اس سے پہلے تو ہر نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ آخری نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کے بعد حضور نہیں آنا تھا، تو آپ نے کبھی محفلوں کا رنگ دیکھا ہوگا کہ جب وہ نقیب کرتا ہے نا اعلان، تو پہلے مطلب جو نعت خواں آتے رہتے ہیں اور دیگر قرآ حضرات آتے رہتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں لو جی اب انتظار کی گھڑیاں ختم، کہ جس کے لیے ہم انتظار میں بیٹھے تھے اب وہ خطیب آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ پھر وہ کہتے ہیں بس، پھر ان کا نام اناؤنس کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ حضور آ رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو جمع کر کے کہا آؤ تمہیں میں خوشخبری دینے لگا ہوں۔ قوم جمع ہوئی، قرآن کے لفظ موجود ہے، خوشخبری دینے لگا ہوں۔ قوم جمع ہوئی، ہاں جی سنائیں خوشخبری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سن لو خوشخبری یہ ہے، وَمُبَشِّرًا میری خوشخبری یہ ہے، برسول اس رسول کی میں خوشخبری دینے لگا ہوں، من بعد جو میرے بعد آ رہا ہے، اسمہ احمد اس کا نام احمد ہے۔ انہوں نے پردہ اٹھا دیا۔ اب اس بات سے کیا دلیل ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، آخری رسول کی شانیں بتائیں، اس کے باوجود علماء یہود نے، ان کے رہنماؤں نے اس بات کو چھپایا، اور اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دے دیا۔ اور سنیں کہ جواب کیا تھا کہ جن لوگوں نے وہ شانیں جو ہم نے کتابوں کے اندر اتار دی ہیں، بھیج دی ہیں، جو ان کو چھپاتا ہے، ان کی سزا کیا ہے؟ پھر فرمایا ان کی سزا یہ ہے، اولئک یلعنہم اللہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والوں کی بھی ان پر لعنت ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ اب لعنت بیسیکلی ہے کیا؟ سنیں، لعنت کا معنی ہے کہ دور کر دینا،
اور جب اللہ کی طرف سے لعنت کسی کے اوپر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اسے دور کر دیتا ہے، رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ رحمتوں کے وہ حقدار نہیں ہوتے، جس پر رحمت ہوتی ہے نا ان کے لیے اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہوتی ہیں، چونکہ ان کے لیے رحیم ہوتا ہے۔ اور جن کے لیے وہ اللہ لعنت کا جس کو مستحق قرار دے دیتا ہے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جب رحمت سے دور ہو گیا تو پھر اس کا غضب بھی باقی رہ گیا۔ اور یہاں یہ بات ایک اور مسئلے کی بھی سمجھ لیں، عمومی طور پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ لعنت 3 قسم کے لوگوں پر کر سکتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہو، جس کا جھوٹ ثابت ہو، اس پر لعنت ہو سکتی ہے۔ لعنت اللہ علی الفاسقین، جو فاسق ہو اس پر لعنت ہو سکتی ہے۔ لعنت اللہ علی الکافرین، جو کافر ہو، اسلام دشمن ہو، اس پر لعنت ہو سکتی ہے۔ اور چوتھا پتہ ہے کس کو ذکر فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو عورت مرد کی مشابہت کرے اور جو مرد عورت کی مشابہت کرے۔ اس کا میں ذمہ دار ہوں، کوئی آ کے مجھ سے پوچھے کہ جی یہ حدیث پاک کہاں پہ ہے، میں دکھانے کے پابند ہوں۔ جو عورت مرد کی مشابہت کرے اور جو مرد عورت کی مشابہت کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ پانچواں، وہ جو بین کرے، بین سمجھتے ہیں؟ واویلا، جو نوچے اپنے آپ کو، اور آسان لفظوں میں کہیں جو پیٹے اپنے آپ کو، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ مرد عورت کی مشابہت کرے یا عورت مرد کی مشابہت کرے، اس پر کیا ہے؟ بولیے سارے، کیا ہے؟ اب اس کی تشریح میں نہیں جاتا کہ عورتیں کیا کر رہی ہیں، لباس کے اندر کیا کر رہی ہیں، شکل و صورت کے اندر، بالوں کے اندر کیا کر رہی ہیں، اور پھر مرد، قدرتی طور پہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، مچھیں دی ہیں، اور عورت کو نہیں دی۔ اب جو مرد چھلیا مچھے آلو بن کے آوے، کس کی مشابہت ہے؟ جو اپنے چہرے پہ نہ داڑھی رہنے دے نہ مچھے رہنے دے، مشابہت یعنی مرد کی وہ پہچان ہی جو زائل کر دے، روز اس کی سنتوں کا قاتل بنے۔ کتنی سنتیں وہ قتل کرتا ہے روز؟ آپ مجھے بتائیں، خود فیصلہ کریں کس کی مشابہت کی اس نے؟ بھئی عورت کے چہرے پہ داڑھی مچھ نہیں ہے، قدرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرد کے چہرے پہ کیا ہے؟ اب جو مرد بالکل، جس کو آپ اپنے لفظوں میں کلین شیو کہتے ہیں، اب کلین شیو کرنے کے بعد وہ کس کی مشابہت میں ہے؟ بولو نا یار۔ تو ایسے شخص پر کیا ہے؟ اور عجیب بات ہے، ہمارے ہاں عجیب قسم کا تصور بن گیا، جو اس طرح کا چھلیا مچھا آ جائے اس کو تو کہتے ہیں بڑا خان ہے، بڑا چودھری ہے، اور نیچے سے اوپر تک، نیچے سے اوپر تک۔ اب آپ کہیں گے کہ جی یہ بات بڑی وہ کیا کہتے ہیں سیاسی ہو گئی۔ ذرا اپنے اوپر جن کو حکمران بناتے ہیں ان کی شکلیں تو دیکھو ذرا، تینوں کی دیکھ لیں، تینوں بڑی پارٹیوں کی، تینوں کی شکلیں دیکھ لیں۔ میں نے کہا کہ میں اس بات کا پابند ہوں، آپ مجھے کہیں کہ جناب جی حدیث پاک کہاں پہ ہے، تو میں دکھانے کا یہ میں پابند ہوں۔ اور یہ میں کس کی بات، کس کی حدیث کہہ رہا ہوں؟ امام الانبیاء کی۔ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ جو مرد عورت کی مشابہت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو لعنت زدہ شخص اگر حاکم وقت بنے تو رعایا کے لیے کیا آسانیاں ہوں گی؟
جو ان کو منتخب کرے ان کے لیے کیا ہوگا؟ آسانیاں ہوں گی۔ اس وقت حالت کیا ہے؟ اوے اتنے 70-80 سال جو ہو گئے ہیں، پاکستان تو ڈوبتا جا رہا ہے۔ یہ تو صدقہ ہے میرے رسول کا کہ ابھی بچا ہوا ہے، وہ کہنا انہوں نے کوئی بچنے کی حالت نہیں چھوڑی۔ وجہ کیا ہے؟ جب اوپر لعنت زدہ شخص ہوگا تو نیچے برکت کہاں سے ہوگی بھائی؟ اس لیے ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو روز قتل کرتا ہے سنتوں کو، اور آپ اس سے خیر کی توقع رکھیں، آپ اس سے اچھائی کی توقع رکھیں؟ نہیں بھائی، حضور نے کہہ دیا اب دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، سورج اپنی جگہ سے بدل سکتا ہے، لیکن میرے حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ بات سیدھی سی ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں، لیکن تندرستی کے لیے کڑوی دعا انجیکشن بعض اوقات فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں بیٹھ کے اگر حق بات نہیں کہنی تو کہاں کہنی ہے؟ ذرا سوچیں نا، اگر اس جگہ بیٹھ کے بھی حق بات نہیں کہنی تو پھر کہاں کہنی ہے؟ اس جگہ میں بیٹھ کے لوگوں کو تنبیہ نہیں کرنی تو کہاں کہنی ہے؟ اس لیے میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون کیا کہے گا۔ تو یہ شخص کتنے ہو گئے؟ 5 شخص ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ کاذبین، جھوٹا، فاسقین، جو فاسق ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے اور اس پر پھر اتراتا پھرتا ہے، شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتا۔ لعنت اللہ علی الکافرین، جو اسلام دشمن ہے، کافر ہے، اس پر ہے۔ اور جو مرد عورت کی مشابہت کرے یا عورت مرد کی مشابہت کرے یا مرد عورت کی مشابہت کرے، دونوں پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اور 5واں وہ شخص کہ جو بین کرے، جو پیٹے، اپنے آپ کو نوچے، اس پر بھی کیا ہے؟ چونکہ اسلام نے اگر آتے رہتے مرحلے اس طرح کے آتے رہتے ہیں، اس طرح کے مرحلے کہ اپنے پیارے کبھی جدا ہوتے ہیں، لخت جگر جدا ہوتے ہیں، بھائی جدا ہوتے ہیں، بڑے محبت کرنے والے ماں باپ جدا ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایسے مرحلوں پر میرے کریم آقا نے اور رب رسول نے صبر کا پیغام دیا ہے نا، ان کے لیے پھر صبر کا راستہ رکھا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو ایسے مرحلوں پر صبر رکھتا ہے میں خود رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اس کے لیے پھر جزا ہے نا، فبشر الصابرین، بلکہ ایک مقام پہ لفظ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ایک ہے کہ اس کی محبت میں آنسوؤں کا آ جانا، اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، اس کا راستہ ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں بین کرنا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں وین کرنا۔ میں نے ایک جگہ پہ سائبال سے آگے ہے ہڑپا، ایک فوتگی پہ وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں باقاعدہ ایک ٹیم ہے عورتوں کی جو اسپیشل اس کام کے لیے ہے، ان کو بلایا جاتا ہے جی فلان دی فوتگی ہو گئی ہے، انہوں تھے بیان کرنے نے تسی آؤ۔ وہ پھر عجیب قسم کے جملے کہتی ہیں، عجیب قسم کی آوازیں نکالتی ہیں، عجیب فلان دی فوتگی دے بڑے بیان ہوئے۔ تو ایسے شخص پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا صبر کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ میں نے نماز کا اجر، روزے کا اجر، حج کا اجر، زکوٰۃ کا اجر، وہ ایک لمٹ میں ہے کہ اتنا کرو گے تو اتنا ثواب، اتنا کرو گے تو اتنا ثواب، اتنا کرو گے اتنا ثواب۔ فرمایا جو صبر کرتا ہے اس کے لیے بغیر حساب کی اجر ہے۔ اسلام نے تو ان کے لیے یہ راستہ دیا نا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ حق چھپاتے ہیں، یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، ہمارے ہاں جو عدالتی نظاموں کے اندر ایک نظام چلتا ہے، وہاں پہ کوئی اپنا راضی ہو یا ناراض ہو، آپ کے لیے میرے لیے حکم یہ ہے بات حق کی ہے تو اس کو چھپانا نہیں، اس کو بتانا ہے۔ پھر کوئی اپنا راضی ہو یا ناراض ہو، اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا، بڑا وقت چاہیے، آپ اس کو اشارہ ہی سمجھیں۔ بہت ساری جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں ہن کی کریے جی، پھر ہن ساڈے اپنے جو ہوئے کی کریے جی، پھر ہن ساڈے گوانڈی نے پھر گل تو رکھنی پڑنی ہے،
حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے، پتہ ہوتا ہے کہ زیادتی اس کی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ پہل اس نے کی ہے، پھر اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو حق بات کو چھپائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے بیان کر دی ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کتابوں کے اندر لوگوں کے لیے، کہ جہاں حق بات کہنے کی ضرورت ہے، موقع ہے، وہاں حق بات کہنی ہے، چھپانا نہیں ہے، اسی میں فلاح ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، آپ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے رسول کو راضی کر لیں، یہ جہان بھی کامیاب ہو جائے گا، وہ جہان بھی کامیاب ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائی، آمین، وصلی اللہ علیہ محمد و بارک وسلم۔